السلام علیکم۔ پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت۔ قومی سلامتی کمیٹی کا حال ہی میں اجلاس ہوا اور اس میں طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں سننے میں آئیں۔ کچھ لوگ جو کچھ خاص طبقات کی نمائندگی کر رہے تھے وہ بھی ایک ابہام مزید پیدا کرنے والی انہوں نے تقاریر کی اور مخالفت برائے مخالفت بھی کی گئی، حالانکہ اس وقت جو ملک کو اتحاد و یگانگت کی ضرورت ہے اور بیک آواز اور یکسوئی کے ساتھ یکجا ہو کر یہ جو انسانیت دشمنی کے جو وارداتیں ہیں، یہ ہلاکتیں ہیں، یہ شہادتیں ہیں، معصوم لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، معصوم مسلمانوں کا، اور خون بہانے والے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، کبھی محرومیوں کا وہ بہانہ بناتے ہیں، اور جب کہ محروم طبقات کے وہ نمائندے بھی نہیں ہیں۔ محروم طبقات صرف بلوچستان میں نہیں ہیں، یہ بات بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اگر تھوڑا سا سوجھ بوجھ کے ساتھ تامل کے ساتھ غور کیا جائے تو پاکستان کے طول و عرض میں دنیا کے بہت سے ممالک کی طرح یہاں کئی جگہوں پہ کئی پاکٹس ہیں محرومیوں کی، اور کیا ہر محرومی کا جواب کسی مجبور مزدور کسان کسی مسجد میں نمازی کے اوپر بمباری کر کے اس کو نہتے کو مسلمان کو مار کے تو محرومیوں کا ازالہ کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں محرومیوں کا ایسی صورت میں تو ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے، وہ اس کے مصداق کہ ہیرے کی پتی سے کٹ سکتا ہے شیشے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو یہ جو دہشت گرد ہیں یہ مرد ناداں ہیں، یہ مذہب کی غلط تعویلوں کے ساتھ اپنے ہی ہم مذہب معصوم نہتے مساکین غریب لوگوں کو مار رہے ہیں، جو ظلم اور بربریت کا کوئی درجہ نہیں رکھتی، یعنی کہ اس کا تو شاید ہلاکو خان یا چنگیز خان نے بھی جو ہلاکتیں کی اس سے بھی زیادہ خونخواری ہے۔ تو اگر اب بھی ہم اس ابہام کا شکار ہیں تو ہمیں اور کتنی شہادتوں کے بعد جا کے سمجھ آئے گی کہ یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، نہتے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ان کا خاتمہ بغیر سوچے سمجھے بغیر سینسس پیدا کیے ضروری ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر آج پاکستان کا ایک پرانا آئیڈینٹیفائڈ دشمن اگر بھارت کسی جگہ محاذ کھول دیتا ہے اور ایک دم بمباری یا کوئی کر دیتا ہے تو کیا اس پہ کنسنسس ہوگا کہ ہم چاروں صوبوں سے پوچھیں گے کہ ہم قومی سلامتی کا اجلاس بلائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے تمام ممالک میں سوئفٹ ریٹارٹ کا یعنی کوئک رسپانس کا ایک سسٹم موجود ہوتا ہے۔ ایک سکریمبل سگنل آیا، طیارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، توپیں بھی حرکت میں آ جاتی ہیں، فوجیں بھی حرکت میں آ جاتی ہیں۔ تو جو دہشت گردی کے حملے ہیں مساجد پہ، دیکھیں مسجد کتنی حرمت والی جگہ ہے، تو یہ کس قدر پریشان کن کہ محرومی کا بدلہ آپ اللہ کے گھر سے لے رہے ہیں۔ تو یہاں اب بھی کوئی ابہام ہے علی مین گنڈا پور کو، کے پی کے والوں کو، بلوچستان والوں کو، اور ہمارے کچھ مولانا حضرات کو، اور کچھ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ملک کے لوگوں کی شہادتیں کرائے جا رہے ہیں بے دریغ۔ تو میرا خیال ہے ان چیزوں کا ہمیں احاطہ کرنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب کرنل سیف قریشی، آپ چیئرمین ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ فورم اور سابق چیئرمین ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن۔ جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ کرنل صاحب، یہ قوم کو اعتماد میں لینا، صوبوں کو اعتماد میں لینا، اعتماد میں لینا کیا بیماری ہے؟ مثلا کہ بعض اوقات تو کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ قوم کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، اگر ہر روز کوئی مسجد اڑا دی جائے، اس میں بم دھماکے ہو جائیں، معصوم نمازیوں کو مار دیا جائے، مزدوروں کو مار دیا جائے، مجھے یہ بتائیں ایک پنجاب کا مزدور ہے، اس سے محروم بلوچ اس سے بدلہ کیا لے رہا ہے؟ چلو اگر لینا ہی ہے تو کسی صاحب اقتدار سے لے لے، وہاں تک تو آپ پہنچتے نہیں تو آپ مزدور کسان سے لے لیتے ہیں۔ اور پنجاب نے کیا بگاڑا؟ ان کا کچھ بھی نہیں، پنجاب کے مزدور نے بھی نہیں بگاڑا۔ یہ سوال میں نے خود ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ آفس میں بلوچستان کے آئے ہوئے کچھ لیڈر سے کیا تھا، تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کہ جی کچھ محرومیاں تو آپ خود سردار اور نواب پیدا کر رہے ہیں، بدلہ وہ آگے لے لیتے ہیں مجھ جیسے مسکین پنجابی سے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، دہشت گرد جی کا کوئی مذہب، کوئی اخلاق
کوئی دین، کوئی اصول، کوئی ضابطہ، ٹھیک ہے، کوئی انسانیت کا حصہ، قطعی طور پہ اس کے اندر سب کچھ جب دفن ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو ذہنی طور پہ ایک نفسیاتی مریض اور نفسیاتی قاتل بنا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ بنا دیا جاتا ہے، ہے بناتا کون ہے؟ سر بناتا ہے جس نے اس کو استعمال کرنا۔ کہتے ہیں اس کی فیکٹریاں افغانستان میں، جی، اس کی فیکٹریاں سر دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں، لیکن ہمیں تو اپنے اور- خطے سے کرتے ہیں نا اور اس اس وقت، کا جو را جہاں سے مٹی- زیادہ ہمیں تکلیف ہے۔ جہاں جو را مٹیریل جلدی میسر ہو جاتا ہے، وہ ایسے علاقے ہیں کہ جس جگہ ریسورسز کی کمی، جس جگہ کاروبار کی کمی، جس جگہ زراعت کی کمی، جس جگہ وسائل کی کمی، اور جس جگہ غربت کی فراوانی اور تعلیم کی کمی، جہاں لیکن یہ صاحب میں نے ایسے جہالت لوگ کی- دیکھے ہیں جو غریب نہیں ہیں، وہ بھی دہشت گرد ہیں، سر میں عرض کرتا ہوں جی سر، اور اس ایسے میں- بھی غریب ہیں جو کروڑوں کی تعداد میں دہشت گرد نہیں ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں سر میں را مٹیریل کی میں بات کروں نا جی، کہ را مٹیریل جو ہے وہ آپ ان علاقوں سے چنتے ہیں جن علاقے ٹریڈیشنلی ذہنی پسماندگی کے یہ ذہنی شکار گراوٹ ہونے ہے، کے بعد روحانی گراوٹ کئی اور ذہنی۔ دہائیوں سے وہ آرمامنٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ اپنی ایک ٹریڈیشن انہوں نے بنا لی ہے کہ بندوق اٹھانا اور لوٹ مار کرنا، اور لوٹ مار کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، ڈکیٹیاں- ڈکٹیشن دینا، تو دیکھیے ظلم کرنا، دہشت گردی صرف کی- بندوق نہیں اٹھاتے، جی میں ظلم عرض کرتے ہیں صاحب۔ سر دہشت گردی کی بے شمار قسمیں ہیں جی۔ ایک قسم تو ہم بھگت رہے ہیں جب سے ہم پاکستان کا بنا ہے، اور جب سے افغانستان نے ہمیں قبول نہیں کیا، اور جب سے یہ ہم نے فاٹا کا ایریا کھلا چھوڑا ہوا تھا جرگا سسٹم میں، ٹھیک ہے، اور جب سے ہم نے خود اپنے بارڈرز کو، ویسٹرن بارڈر کو ہم نے سیکیور نہیں کیا، جی جی، ہم نے ویسٹرن بارڈر اپنے کھلے چھوڑے ہوئے۔ ویسٹرن بارڈر بے شک وہ افغانستان کے ساتھ تھا یا وہ بلوچستان کا حصہ ایران کے ساتھ تھا۔ جب آپ کھلے چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر سر؟ وہ ایلیمنٹ، کیونکہ یہ وہ ایریے ہیں کہ جہاں را مٹیریل اویلیبل ہے ابنڈنس سے، آپ کو کوئی جا کے اس کو اشتہار دے کے نہیں ہے، بلکہ وہ خود چل کے آپ کے پاس ہزاروں کے چلو جی میں حاضر ہوں، میری خدمات حاضر ہے۔ سر ڈالر آپ کی جیب میں ہو، جس مرضی ایریے میں آپ جس مرضی لیول کی دہشت گردی لانچ لیکن کریں۔ وہ ڈالر دے کون رہے ہیں؟ سر ڈالر دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کے ملک کے دشمن ہیں، آپ کا وہ ملک کون توڑ رہے ہے ہیں۔ مثلا کون؟ ایک تو بھارت ہے، سر انڈیا ہے، آپ کے ہمسائے دوسرے افغانستان ہے، باقی تو آپ کا ایک اور ہمسایہ بھی پتہ نہیں اس ہمسائے کو انہوں نے کیسے ناراض کر دی ہے، یہ بھی میری عقل سے باہر ہے۔ وہ تو ہمارے ساتھ بہت اچھا چلتا رہے، میں ایران کی بات کر رہا ہوں جی جی، اور پھر ہم نے چائنا کو بھی کچھ حد تک ناراض کیا ہوا ہے۔ ہم کیا لوگ ہیں سر؟ نہیں میرا خیال ہم نے- چائنا کے اپنے کوئی انٹرسٹ ہے، ہم نے ناراض نہیں کیا انہیں، سر مجھے- انٹرسٹ ان کے اپنے ہیں کوئی، سر وہ یقینی افغانستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، واہ خان کا کوریڈور سیکیور کر رہے ہیں۔ سر دیکھیں یہ میں نے چینی سر آفیسر وہ سے ٹھیک بھی پوچھا ہے۔ آپ بجا کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ادھر ہیں۔ چائنا دنیا میں اپنے کاروبار کے اوپر زور دیتا ہے جی، جی۔ اپنے ڈالر اکٹھے کرنے پہ لیکن وہ دیتا اپنے ہے، ورکر اپنی بھی تو مروا رہا ہے نا انہی لوگوں کے ہاتھوں، خوشحالی پہ دیتا ہے جی، ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی پریورٹیز ہیں، نیشنل پریورٹیز ہیں۔ لیکن اپنے ورکر اس کے جو مارے جا سر رہے میں ہیں۔ عرض کرتا ہوں سی پیک کا اگر آیا یا ہمارے ساتھ اتنے سالوں سے اس نے نبھی اچھی نبھی سر، جی جی، اور یہ بھی میں عرض کروں کہ ہمیں ہر مشکل وقت میں جب باقی ہمیں گولیاں دیتے رہے اور نیچے رگڑتے رہے اور ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے منصوبے بناتے رہے اور ان تنظیموں کو سپورٹ کرتے رہے جو ملک کو کمزور کرتی ہیں یا ملک کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں، جب اس طرف کچھ سپر پاور لگی ہوئی تھی ہمیں توڑ پھوڑ کرنے میں، چائنا نے یہ کام نہیں کیا۔ جی یہ کہ دنیا میں کسی آزمودہ دوست ہے، آزمودہ، اور انہوں نے دنیا میں کسی کے ساتھ یہ رجیم چینج کا نہیں کبھی ایسا کام نہیں کیا، وہ رجیم چینج نہیں کرتے، کسی ملک کو کمزور نہیں مداخلت نہیں کرتے، اپنی انٹرسٹ وہ 16 نے پوری رکھتے ہیں، ہاں وہ ٹھیک ہے، اس میں وہ پورے وپاری ہیں وہ تو میوچل بنیادوں پہ ہوتا سر، ہے۔ وہ پورے وپاری ہیں، سمجھدار ہیں، ان کی ٹریننگ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ انجینئرنگ اور ہر چیز میں ایکسپرٹ ہیں۔ باہمی اشتراک سے کرتے ہیں۔ ابھی دنیا کی سپر پاور نہیں تھے وہ پہلے، ابھی وہ سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ ابھی ان کے مقابلے پہ باقیوں کو، امریکہ کو یا کسی کو کھڑا ہونے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، تو کہیں ان کا مقابلہ ہوگا۔ ٹیکنالوجی اور معیشت وہ اس کام میں نہیں آئے جو امریکہ نے کیا ہے۔ امریکہ نے کیا ہے کہ ہر جگہ اپنی زور آزمائی کرو،
اپنی طاقت کے اوپر. وہ تو وار مشین ہے نا, امریکہ کی وار مشین بڑی ہے. سر وار مشین کا غلط استعمال ہوا ہے, آج میں کہنا چاہوں گا. یہ وار مشین کہ آپ اسرائیل کو آگے کریں اور آپ لوگوں کو مار کے خون کی ہولی کھیل کے اپنی ریٹ اسٹیبلش کریں. آپ اسلحے کے زور پہ اور ایئر فورس کے زور پہ اور بمباری کے زور پہ دنیا پہ اپنا جھنڈا اوپر کریں. آپ طاقت سے اپنی بات منوائیں, آپ ضد کر کے اپنی بات منوائیں, آپ یو این او سے لے کے فائنانس کے سارے ادارے بھی کنٹرول کریں دنیا کے, اور ہر جگہ ٹیکنالوجی بھی کنٹرول کریں. اچھا کرنل صاحب, یہی اسی چیز کو منتبہ کریں اگر افغانوں پہ, تو افغان بھی نہ یو این کو مانتے ہیں نہ دوحہ اکارڈ کو مانتے ہیں, میں آ رہا ہوں, اور وہ بھی بندوق کے زور پہ ہمیں مارے جا رہے ہیں. سر میں آ رہا ہوں اور ہم مرتے جا رہے ہیں. دیکھیے افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے, ہم اس کو بھائی سمجھتے ہیں. ان کے لوگ ہمارے ہاں ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے فیسلٹیز استعمال کرتے رہے ہیں, ایجوکیشن کی, ہیلتھ کی, دہائیوں سے, زرعی زمینوں کی, حتیٰ کہ لوجسٹک کی. کوئی جگہ جہاں کہ محنت کر کے کوئی چیز کی جا سکتی ہے, وہاں سے کوڑا اٹھانے سے لے کے اوپر ٹاپ تک مشینری تک ہر جگہ پہ انہوں نے پاکستان کے وسائل استعمال کیے. کوئی جگہ ایسی نہیں کی. ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. ہم نے یہ سوچا یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. وہ تو کہتے ہیں آپ کمزور ہیں, ٹگے ہیں سر, وہ ہم تو آپ کو کریں گے, ہم تو طاقتور ہیں, بندوق ہے, وہ سر آپ مجبور ہیں. ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا, ہم نے اپنے آپ کو ٹگا ثابت کیا. ہم نے قوم نہیں بنائی, ہم نے پاکستان نہیں بچایا. ہمیں پہلے دن سے انفراسٹرکچر میں وہ چینجز لانی چاہیے تھی جو ایک مضبوط پاکستان کی ضرورت تھی. ہم چاروں طرف سے دشمن سے گھرے ہوئے ہیں. ہم سر کبھی بھی انڈیا ہمارے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا, اپنی ٹریڈ وریڈ کر سکتا ہے, لیکن انڈیا تو بڑا خوش ہوگا کہ افغان کو اپنے مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں. تو وہ انڈیا تو آرام سے ان کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے. افغانستان کر رہا ہے, انڈیا نے پینیٹیشن کر کے افغانستان میں اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں, اور افغانستان کی افغانستان تو برادر اسلامی ملک ہے نا, اور ہم اس کے موسن ہیں. وہ انڈیا دے آنکھیں لگ جاتا ہے, ساڈے نہیں لگتا. سر وہ میں عرض کروں, یہ تو ان کی زیادتی ہے نا افغانیوں کی. سر بدقسمتی سے افغان اس وقت آپ کے مسلم کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے نہیں ہے. کس کے جھنڈے کے نیچے؟ وہ ڈالر کے نیچے یا ترنگے کے نیچے؟ سر وہ ترنگے کے نیچے ہیں, وہ یو ایس کے نیچے ہیں, وہ باقی اس کے نیچے ہیں. ادھر کیوں نہیں؟ مجھے ایک چیز سمجھائیے, اگر یہ اتنے ہی جہاد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, عوام کے لیے کر رہے ہیں, ان کے ویلفیئر کے لیے کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے کر رہے ہیں, ظلم سب کچھ ہو رہا ہے, تو سر فلسطین میں کیا نہیں ہو رہا؟ انہوں نے تو بیان نہیں دیا آج تک. ایک آدھ بیان دیا تھا. دیکھیے پھر میں اگر تو افغانستان کے لوگ کلمہ پڑھنے والے اور مجاہد ہیں, اور یہ مولویوں کے علماء کے فتوے کے مطابق اور ان مدرسوں سے نکل کے طالب علم ہیں, اگر باقی وہ طالب علم ہیں تو فلسطین میں جہاد کریں. تو فلسطین میں نہیں گئے, یہ کہیں کشمیر میں جائیں. سر یہ کشمیر میں بھی نہیں گئے. یہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ اتنے ملک مسلمانوں کے غرق ہو گئے بمباری لگ کے, تو یہ کسی میں بھی نہیں گئے. یہ لبنان میں گئے, یہ سیریا میں گئے, یہ ایجپٹ میں گئے, یہ لیبیا میں گئے, یہ کہیں نظر آتے ہیں. یہ تو نظر ہی آتے ادھر ہیں جدھر ان کو سمگلنگ کا موقع ملتا ہے. بارڈروں پہ کھول دیں مسئلے کا حل. آپ سمگلنگ آپ نے چاروں طرف سے بند کی ہے, $1 بلین کے مافیا کی دم پہ پاؤں آ گیا ہوا ہے. جی جی, وہ ان کو سپانسر انٹرنل بھی کر رہے ہیں, ایکسٹرنل بھی کر رہے ہیں. آپ ابھی بارڈر کھول دیں سمگلنگ کے. آپ کے خیال میں افغانوں کی ایک بڑی تعداد, یا کم سے کم جو بڑے ہیں ان کے بڑے مشران, جن میں سارے ڈرگ بیرن ہیں, حکومت, یہ سارے ناجائز دولت ان کے پاس, سارے ڈرگ بیرن ہیں سارے. نہ وہاں ایف بی آ رہا ہے, کسی کو ٹیکس دیتے ہیں, نہ منی ٹریل ہے ان کا, خربوں کے حساب سے ڈالر. اچھا تصور ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں ایسے, ہم نے ان کو بت بنایا ہوا ہے کہ جی بڑے بڑے جناب راسخ العقیدہ مسلمان ہیں. سر میں تو بڑے نیک اور پاکیزہ ہیں. دیکھیں اپیرنٹلی میں بات کو ضرور کروں گا کہ نماز پڑھنا اور پابندی کرنا پردے کی شریعت کے مطابق نظر آتا, مگر شریعت کے مطابق بھائی اپنا جو آپ نے جہاد کی ڈیفینیشن بنا کے پاکستان پہ کلیم کر دی ہے. ہم کون سا امریکہ کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں؟ ہم جا کے اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں, فلسطینیوں کو مار رہے ہیں. مر تو اس وقت دنیا میں خون جو بہ رہا ہے وہ تو مسلمان کا ہے, وہ تو مسلمان کا. آپ اگر فائٹنگ فورس ہیں دنیا میں تو آپ کدھر کھڑے ہیں؟ اچھا کمال کی اسٹریٹجی یہ ہے, اگر بھارت ہمارا دشمن یہ کام کروا رہا ہے ان سے, کرنل صاحب آپ تو ہو چکے فوجی کمانڈر ہیں,
کیا کمال مہارت ہے، کیا ڈالر کا کمال ہے، کرزم ہے کہ ان کا ایک ہندو یا ایک نان مسلم آ کے اس آپریشن میں حصہ نہیں لیتا، وہ منتخب راسخ العقیدہ مسلمانوں کو ہی کرتے ہیں اور وہ تیار ہوتے ہیں پہلے کہ جی میں ہوں حاضر، میں اپنے مسلمان بھائی کو، نہتے کو، مزدور کو، نمازی کو مسجد میں ماروں گا جہاں وہ مجھے موقع بھی نہیں، جواب بھی نہیں دے سکتا۔ سر دیکھیے نا، تو پھر ہمیں ہمارے علماء کے لیے چیلنج ہے، ہمارے مدرسوں کے لیے چیلنج ہے، ہمارے دانشوروں کے لیے چیلنج ہے، ہمارے پولیٹیشینز کے لیڈروں کے لیے چیلنج ہے، خاص طور پہ کے پی کے سر ہر جگہ پہ ہر جگہ سے کے پی کے سے بات پنجاب کو دور نہیں ہے، جو کے پی کے میں ہو رہا ہے وہ یہ نہ ہم سوچیں کہ پنجاب بڑا محفوظ ہے، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ میں سر یہ کہنا چاہوں گا کہ آنکھیں کھول کے، ہمیں ابھی بھی آنکھیں کھول کے ملک کی بنیادیں دیکھ کے اپنے ذاتی مفاد قربان کر کے یہ ملک کے مفاد کو دھیان دیا جا سکتا ہے۔ ہمیں میں کون ہم اس وقت لڑ رہے ہیں، مسلح افواج تو شہادتیں دے رہی ہے۔ سر ابھی کل ایک میجر صاحب کا جنازہ آیا ہے، سعد صاحب کا، چند دن پہلے، 2 دن پہلے، جی، اور معصوم بچے، اس نے لاہور میں ایک لیفٹیننٹ کا آیا 21 سال کا، جی، وہ تو ان کی تو آنکھیں کھلی ہیں، ان کے تو سینے بھی کھلے ہیں، وہ تو سامنے کھڑے ہیں۔ یہ تو آنکھیں کھولنی ہے کہ علی مین گنڈا پور کی، عمران خان کی، جو سب سے بڑے مرد نادام بن گئے، ان کی محبت میں ملک کو مروائے جا رہے ہیں۔ جب بنو کا واقعہ ہو گیا، عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی یا باقی سب نے، ان کے صوبے میں ہوا، ان کی ذمہ داری پہ ہوا، وہ ان کے بلین ان کو جو ملتے رہے ہیں وہ اسی وجہ مل رہے ہیں کہ ادھر حفاظت کریں، وہ انہوں نے نہیں پروٹیکٹ کر سکے۔ آخر وہ اوپر سے آسمان سے تو نہیں، ورٹیکل نہیں آ گئے نا جی، گاڑیاں سڑک دنیا میں خطے میں سڑک پہ گاڑیاں آئی، ان کے سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں گاڑیاں تیار ہوتی ہیں، ان کو خبر نہ ہوئی، ٹیلی فون کے اوپر سارا سلسلہ چلتا ہے، یہ ٹیلی فون مانیٹر کر کے ان کو وقت سے پہلے پکڑ نہیں سکے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ واقعہ پچھلے سال بھی ہوا بھی، اور ہر روز واقعہ ہو رہا ہے۔ جب ہر روز واقعہ ہو رہا ہے تو ادھر جتنی بھی آپ کی لا اینڈ آرڈر کی صوبائی گورنمنٹ کی یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ادارے ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت فیل ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ یہ وہ موقع ہے کہ جب ہمیں گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے، ہر جگہ پہ۔ اور میں یہ ساتھ کہوں گا کہ ہم انٹرنلی اپنے اندر سے دشمن نکالیں، اندر کے دشمن کا پہلے بندوبست کریں۔ سر صاحب اتنی طاقت تو کمیونٹی میں نہیں ہے، یہاں تک کمیونٹی کھڑی ہو جائے، دنیا میں جہاں فیصلے ہوتے ہیں کمیونٹی کھڑی ہو جائے نا، سارا کام فوج نے تو نہیں کرنا۔ سر میں عرض کرتا ہوں، یہاں تک تالیاں بجائی جاتی ہیں جب بچہ کوئی اعلان کرتا ہے کہ جی میں خود کچھ بمباری کرنے جا رہا ہوں۔ میں پراپر پلان آج کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ کہ امیڈیٹلی ٹاپ لیڈرشپ لیول کو کرنا کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا گیپ ہے ہمارا، وہ گیپ ہے گورننس کا۔ جیسے آرمی چیف نے کہا کہ اس گورننس کے گیپ کو ہم خون دے کے بھر رہے ہیں، یہ آج سے نہیں بھر رہے ہم، سر 1947 سے آنورڈ گورنر کے گیپ کو خون دے کے بھر رہے ہیں۔ یہ گیپ، اور میں اس پہ بھی ایک اور چیز عرض کروں گا، 2015 میں نے ایک سیمینار کروایا تھا ایز چیئرمین PMIC، اس میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوا تھا جی 2015 میں ممنون صاحب نے اس کو چیئر کیا، صدر ممنون نے چیئر کیا تھا، میں نے آرگنائز کیا تھا۔ ٹاپک کیا تھا اس کا کہ کرپشن سے ٹیررزم نکلتی ہے۔ اچھا ویسے کرپشن سے دہشت گردی نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو لیبریٹ کریں، اس کو اسٹڈی کریں۔ اگر PM سے لے کے پریزیڈنٹ ہاؤس تک کرپشن کنٹرول نہیں ہوگی تو دہشت گردی بھی کنٹرول نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے مافیا بن گئے ہیں، اتنے پاورفل مافیا بن گئے ہیں کہ ہر جگہ پہ رستہ روکتے ہیں، ہر جگہ پہ بلیک میل کرتے ہیں، ہر جگہ پہ خود سامنے نہیں آتے ان دہشت گردوں کو پال کے۔ یہ بھی تو دہشت گردی ہے نا جی، گاؤں سے لے کے، وڈیرے سے لے کے، ملک سے لے کے، سردار سے لے کے، سردار کے جو 10 15 20 بندے گاؤں میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہی آگے چل کے جو آپ شکلیں بدلتے جائیں تو بڑے سے بڑا، اگر وہ وفاقی وزیر یا کچھ اور بن جاتے ہیں وہ پھر ان کا ظلم بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہم کس کلچر، ہم نے یہ کلچر پال لیا ہے کہ ایک گاڑی آپ کی کسی کھاتے پیتے کی نکلتی ہے جیپ، تو 2-4 آگے مسٹنڈوں کی جیپیں ہوتی ہیں، 2-4 پیچھے ہوتی ہیں اور ویپنائزڈ ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اور لوگوں کو وہ کیڑے مکوڑے ہم نے کیوں نہیں قوم بنائی ملک بچانے کے لیے؟ ابھی ہمیں ہر پہلو سے قوم کو بنا، اس کلچر کو، اس مافیا کو، اور اسی سے سارے جرائم آگے آیا۔ ڈرگز کنٹرول ہوئی؟ جتنی ہم نے ان کی افغان وار کے جو ابھی کانسیکوینسز ہیں، ساری دنیا میں ڈرگ اس روٹ سے جا رہی ہیں، کہاں نہیں جا رہی؟
کون اس میں ملوث نہیں ہے؟ یہ جتنی ایک اکانومی آپ کی ہوا میں اوپر جو چل رہی ہے، جو ڈیفالٹ کے آس پاس جا رہی ہے، اسٹرگل کر رہے ہیں شہباز صاحب اور آرمی چیف اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس سے 10 گنا بڑی اکانومی تو زمین کے نیچے ہے. اس کو کوشش کریں. کیوں نہیں ہم ڈیجیٹائز کر رہے سب کچھ؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے 77-78 سال میں، دنیا آج سے 20 سال پہلے ڈیجیٹائز ہو گئی ہوئی ہے، ہم ابھی تک اس کے اوپر فنڈ لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گول کر رہے ہیں اور چیزیں ادھر ہی پھنسائی ہوئی ہیں؟ کیوں نہیں ہم لوگ اپنی ٹیکنالوجی میں آگے گئے؟ کون سی یونیورسٹی ہے پاکستان کی جو دنیا کی اوپر والی یونیورسٹیوں میں شمار ہو؟ ٹیلنٹ کی کمی ہے، محنت کی کمی ہے، اہلیت کی کمی ہے، کہ یا ساری کمزوری جو ہے وہ مال بناؤ، مال کھاؤ، لٹو اور پھٹو میں لگی گئی ہے؟ کرن صاحب یہ ایران بھی تو اسلامی ملک ہے نا، تو ایران نے یہ طے کیا ہے وہاں پہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغان جو ہیں وہ ٹربل میکرز ہیں، اور انہوں نے 11 لاکھ افغانی بے دخل کر دیے. تو ہم ابھی تک تو اسی ابہام میں ہیں. ہمارا فیصلہ تو ہوا ہے لیکن جتنی کرٹیسزم اس فیصلے پہ ہو رہی ہے، اسی پہ آ رہا ہوں. ہاں جی، آیا یہ موقع تھا کہ جب ایک سیاسی پارٹی جو یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ملک کی سب سے زیادہ ووٹ ہمارے پاس ہے، کلیم ان کا ڈسپیوٹیبل ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک یہ تو وقت بتائے گا، مگر جس کے پاس اس عوام کا ووٹ اور عوام نے اتنا ووٹ دیا ہو، آپ کو کنٹینر سے اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا ہو، وہ پارٹی قومی سلامتی کا معاملہ جب کہ بنو کا واقعہ ہو چکا ہے، شہادتیں ہو چکی ہیں، مسجد میں معصوم لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، گھروں میں جا چکی ہیں، جب ٹرین کا واقعہ ہو گیا سارے انوسینٹ ہیں. اچھا کرن صاحب ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین نیشنل ڈیولپمنٹ فورم جناب کرنل سیف قریشی صاحب. جی کرنل صاحب آپ بات کر رہے تھے. میں کر رہا تھا سر، یہ وقت تھا، خان صاحب آپ اس قوم کے ہیرو رہے ہیں، اب بھی قوم آپ کی خیر خواہی مانگتی ہے. نہیں وہ کہتے ہیں میں وکری ٹائپ کا ہوں سر میں وہ اگر قوم کہتی ہے آپریشن کرو، میں کہتا ہوں نہ کرو. سر میں عرض کرتا ہوں وکری ٹائپ ہے. آپ وکری ٹائپ، آپ ایسی بات کرتے ہیں جو دشمن کرتا ہے. آپ نے پاکستان سے آپ کی کیا دشمنی، میں یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب پاکستان ہوگا تو آپ ہوں گے، آپ کی آل اولاد ہوگی، بے شک وہ باہر بیٹھی ہے جو ادھر ہے. آپ نے آل اولاد کو تو پاکستان سے فارغ کر دیا ہوا ہے، تو پاکستان کے ساتھ آپ کی کیا انٹرسٹ، کیا قربانیاں، کتنا خون آپ کی فیملی نے پاکستان کے لیے دیا، کیا قربانیاں دی ہیں، کب دی ہیں، کیا پاکستان کا بھلا کیا ہے؟ ضرور کیا آپ نے. کینسر ہاسپٹل بنایا ہے، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اور بھی ایجوکیشن کے یہ اچھے کام ہے. آپ نے ویلفیئر کے کام کیے ہیں. آپ کیوں ویلفیئر کے کاموں سے سیاست میں، کس نے آپ کو اس گند میں؟ لیکن قومی سلامتی پہ وہ کنفیوز ہیں سر، قومی یا کسی کا اعلی کار بنے. سر یہ وہ وقت ہے کہ آپ کسی کا اعلی کار بنے. آپ یہ کہیں کہ جو آپ کو مار رہا ہے آپ اس کو جا کے مارے بھی نہ. آپ کا وزیر اعلیٰ بھی یہ کہ افغانستان میں آپریشن نہ کرو، آپ بھی کہیں آپریشن نہ کرو. آپ کھل کے ساتھ بھی نہ دیں اس قوم کا. کیوں نہیں دے ساتھ آپ؟ میرے بھائی، میرے بندے، میرے بیٹے، میرے سب جن کے ساتھ میں نے عمر ساری گزاری ہے، میں تو ان کی شہادتیں دیکھ دیکھ کے روز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں. آپ بھی تھوڑا سا دھیان کریں. نہیں تو کرن صاحب اس کا کچھ مطلب یہ نکل رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں شہادتیں قبول ہیں، بسم اللہ کرتے رہیں، مرتے رہیں سر یہ اور ڈرتے رہیں. سر یہ شہادتیں بھی ہوتی یہ تو پھر بزدلی کا بھی مظاہرہ ہے اور غداری بھی ہے وطن کے ساتھ، یہ غداری ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی میرا خیال ایک ظلم ہے. دیکھیے یہ جو آپ کلاس ہے کہ جی آپ جیل میں بند ہیں اس لیے آپ ملک کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی نہیں ہے. ادھر لوگ جیل میں بند ہوتے، سارے سیاستدان باری باری جیل میں بند ہوئے ہیں. آپ سے زیادہ سختیاں انہوں نے جھیلی ہوئی ہیں. میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس کے اوپر ری وزٹ کریں، غور کریں اور تبدیل کریں، فوری طور پہ تبدیل کریں. ہم آپ کو، آپ کی پارٹی کو اور اس ملک کو کی بہتری کے لیے گزارش کر رہے ہیں، کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہے. صحیح ہے. کوئی ذاتی مفاد نہیں کسی نے. یہ جو 11 لاکھ مہاجرین افغانستان نے ایران نے واپس کیے ہیں، افغان مہاجرین، تو افغانستان نے ان کا کیا کر لیا؟
وہ جو اتنے ٹربن باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں دہشت گرد، سر بات کچھ بھی نہیں کر سکے، وہ کچھ بھی نہیں کر کوئی تو ہمارے تو اتنا شور مچ گیا جن کو نہ بھیجیں، سر کوئی کسی کا کچھ نہیں آپ کر کہہ رہے ہیں جن کو سکتا نہ بھیجیں۔ سر ادھر میں نے کہا نا جی کہ ساری بلیک اکانومی انوالو ہے، اچھا یہ ساری منشیات کا کاروبار، ایران کی پوسٹوں سے بھی سمگلنگ، اسلحے کا کاروبار، ہر بندہ اس میں بلین ڈالر گاڑیاں چوری، نوٹ کسٹم پیڈ، یہ عام ہے چیز کی۔ کوئی وقت تھا کہ ادھر سے کوئی گاڑی چوری ہوتی تھی تو فاٹا میں چلی جاتی تھی، یا کوئی بندہ میری اپنی گاڑی افغانستان میں ہے، یا بندہ چوری ہو کے لاہور سے گئی، تو ابھی تو وہ دہشت گردی کی شکل نے ملک کے اداروں تک کو چیلنج کرنا شروع کر دی ہے۔ میں یہ سر گزارش کروں گا چاندے کی چیزیں، پہلی بات تو یہ کہ ہر لیول پہ نیچے سے وارڈ لیول سے لے کے اوپر تک فیڈرل گورنمنٹ تک ہر جگہ کے اوپر نیشنل ڈیفنس کمیٹی بنائی ہے، اس کو قومی یکجہتی کا نام دے دیں، نیشنل یونٹی کا نام دے دیں، اس کو امن کمیٹی کا دے دیں، اس کے اندر اپنے ریٹائرڈ فوجی افسران، ریٹائرڈ سینئر بیوروکریٹس، علماء، استاد، ٹیچر، جو بھی لوگ اس ایریے میں ہے، جیسے علاقے کے نوٹیبل معززین ہوتے ہیں، یہ کمیٹی علاقے کے ایلڈرز اور علاقے کے پڑھے لکھے کمپیٹنٹ یوتھ کی کمبینیشن ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ چھوٹی کمیٹی نہیں، یہ 2 4 5 7 بندوں کی نہیں، کم از کم یہ 21 بندوں سے کم نہ ہو، اس سے اوپر ہو 21 ہو 31 ہو، یہ ہر ضلع میں ہو یا ہر کونسل، ہر وارڈ میں ہو، ہر وارڈ میں ہو، ہر گھر کو واچ کیا جائے، یونین کونسل، ہر یونین اجازت دیجیے، ہر وارڈ میں ہو، ہر گھر کو واچ کیا جائے، ہر محلے کو واچ کیا جائے، ہر دکان کو واچ کیا جائے، اور ہر کام کے لیے واچ کیا جائے، A to Z کیا جائے۔ ان کمیٹیوں کو امپاور کریں، اختیار، آپ سارے اختیارات ڈپٹی کمشنر صاحب بادری کو نہ دے کے ملک چلائیں۔ یہ کوئی ملک چلانے کا طریقہ نہیں ہے گورننس کا کہ آپ بیوروکریٹ کے ذریعے چلائیں، آپ ایلڈرز کے ذریعے چلائیں، ایلڈرز کے لیے ان کو، انہی بیوروکریٹس کو، اسی تھانے کو، اس کو ساتھ انٹیگریٹ کریں، ان کمیٹیوں کے ساتھ انٹیگریٹ کریں، اور سارا سسٹم جو ہے سارے کا سارا آپ کا سسٹم آئی ٹی کے اوپر ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے منسلک ہونا چاہیے، اوپر فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے نیچے وارڈ تک ہر بندے، ہر کمیٹی ہر وقت ہر گھر کو دیکھ رہی ہو، نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے سروے کیا سارے ملک کے گھروں کا، ایک ایک گھر کا، ایک ایک دکان کا، جو ڈیٹا آپ کو چاہیے میرے سے لے لیں۔ اچھا، اگر بہت مشکل کام ہے نا، نہیں اس میں آپ کا خیال ہے کہ جہاں پہ دہشت گردی پنپ رہی ہے وہاں کا بھی آئیڈیا ملتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت آگے جا چکی ہے، ہم کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ آپ کو جو چیز چاہیے سارا ملک ایک ایک جگہ باچ کی جا سکتی ہے، آپ کے اوپر سیٹلائٹ پہ۔ نہیں تو پھر کرن صاحب ہم آرٹیفیشل افغانز پیدا کر رہے ہیں، ایک پن پڑی ہوئی بھی نظر آئے گی، ایک بات۔ دوسری چیز، جتنے آپ کے ڈیولپمنٹ کے ٹاسک ہیں، جتنے اس علاقے کی ویلفیئر کے کام ہیں، وہ سارے ادھر سے کنٹرول کریں، اور یہ آل پارٹیز ہو، ایک پارٹی کے نہیں، آل پارٹیز کے لوگ ہوں اس میں، یا اے پولیٹیکل ہوں جن کا پالیٹکس سے کوئی تعلق، جیسے آپ نے پہلے کہا جی ایلڈر ہوں اور اس میں اے پولیٹیکل ہوں، اور اگر کوئی آپ نے اس میں پولیٹیشین ڈال دیں تو بیلنس کر کے سب پارٹی، کسی کو شکوہ نہ ہو کہ میرا بندہ اس میں نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی پھر بھی بھاگ جائے گی، وہ کہے گی نہیں میں نہیں دفاع کرنا، سر پی ٹی آئی میں ملک کا دفاع نہیں کرنا، پی ٹی آئی کا غصہ ہے نا انہیں، سر میری گزارش یہ ہے ملک پہ غصہ ہے، سر میری گزارش ہے، پی ٹی آئی صبح سے لے کے شام تک یہ سارا میڈیا اور ساری گورنمنٹ اور سارے پاکستان میں یہی ہوا ہوتا ہے، اس پی ٹی آئی کو فی الحال نا ڈبے میں بند کر دیں کچھ سالوں کے لیے۔ وہ تو کیا ہوا انہوں نے ڈبے میں بند، سر پی ٹی آئی کو ڈبے میں بند کر، ڈیالہ کا ڈبہ، یہ چیپٹر جو ملک کے خلاف کھڑا ہو کے دشمن کا دوست ہو جائے، اس کو فی الحال بین کر دیں، جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ٹوٹل اس ٹاپک کے اوپر کسی کو اجازت نہ ہو بات کرنے کی۔ یہ کیا کہ لیکن وہ کہتے ہیں جی فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ ہمارا بھی پیمرا بڑے ہی قابل قسم کے لوگ ہیں کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لینا جی، بانی پی ٹی آئی کا۔ او یار کیا فدو بن رہے ہو، کیا قوم کو فدو بنا رہے ہو، پاگل کے۔ اور کدھر ہے پیمرا؟ کیوں نہیں کنٹرول کرتا؟ کیوں نہیں میڈیا کنٹرول ہو رہا؟ کیوں نہیں خود ٹاپک اس ملک کے نیشنل یونٹی کے، نیشنل سٹیبلٹی کے ٹاپک، اور ایجوکیشن کے اور سائنس کے اور ٹیکنالوجی کے؟ ایسا تو نہیں ہو گیا کہ ہم من حیث القوم یا ایک بڑا طبقہ، پی ٹی آئی لیڈ طبقہ کہہ لیں یا دیگر پارٹیاں بھی اس میں شامل ہیں، کہ ہم گلوریفائی کرنے لگ پڑتے ہیں افغانی جہادیوں کو، دہشت گردوں کو، سر بالکل ان کو اپنے سے زیادہ بہتر مسلمان، میں عرض کروں کہ نیک پارسل، میڈیا پہ سب سے پہلے قابل پرستش سمجھنے میری لگتا ہے۔ گزارش ہوگی کہ میڈیا کو کنٹرول کرے،
میڈیا کو ایسے کنٹرول نہیں ہوگا. میڈیا کے لیے تو PK ایکٹ آیا تو شور مچ گیا. سر مجھے اجازت دیں, میڈیا کو خوش کر کے, میڈیا کو مال دے کے, میڈیا کو پورا فرنٹ پیج اخبار میں اشتہار دے دے کے آپ نے ٹیکس پیئر سے میڈیا کنٹرول نہیں ہوگا. تو کس طرح ہوگا؟ میڈیا کو چھانٹے لگائیں. سر میڈیا کنٹرول ہوگا, میڈیا کو بٹھا کے اس کو ضابطہ عمل دے کہ ان کا کام کیا ہے, انہوں نے کرنا کیا ہے, ان کے پاس اتنے گھنٹے ہیں, اس میں نیشنل بلڈنگ کا ہر ٹاپک ہوگا, A to Z نیشنل بلڈنگ کا ٹاپک ہوگا. کوئی ٹاپک, کوئی خبر, کوئی چیز ایسی نہیں دکھائی جائے گی جس کے اندر دہشت گردی کی ہائی لائٹ ہو, جس کے اندر کسی کی تحریک ہو, جس کے اندر سیریس ہینیس کرائم. وہ تو کہتے ہیں میڈیا کی آزادی پہ قدغن لگ جائے گی. سر میڈیا کی آزادی پہ جب تک لاپتہ افراد دہشت گردوں کو اگر میرا تعریف نہیں کی جائے گی تو آزادی طلب. سر میرے لیے پاکستان ضروری ہے یا کہ میڈیا کو خوش کرنا ضروری ہے؟ ہاں وہ تو سمجھتے ہیں میڈیا کو. میرے لیے پاکستان ضروری ہے یا PTI کو خوش کرنا ضروری ہے؟ میرے لیے پاکستان ضروری ہے, سیاسی پارٹی کو خوش کرنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے پاکستان ضروری ہے یا کہ یہ جتنے بھی لوگ اس وقت پاکستان رن کر رہے ہیں کسی نہ کسی اپائنٹمنٹ, ان کو خوش کرنا ضروری ہے؟ سر یہ بہت خوش ہو گئے, بہت کچھ ہے لوگوں کے پاس, ادھر بھی بہت کچھ ہے, ملک سے باہر بھی بہت کچھ ہے, ہر ایک کی جیب میں گرین کارڈ بھی ہے, ہر ایک کی جیب میں سب کچھ, بچے بھی باہر ہیں, ہر بندہ ٹیونڈ ہے ادھر. جو ٹیونڈ ہے اس کے بعد ابھی ملک بچائیں. ملک بچانا ہے تو محب وطن ڈھونڈ کے ان سے ملک بچائیں. اللہ تعالیٰ صحت دے, خوشیاں دے اور طاقت دے آرمی چیف کو اور فوج کو, ساری فورسز کو انکلوڈنگ ایئر فورس. وہ بھی بڑا زبردست رول ادا کر. اور جنگ ساری چلی گئی ہوئی ہے ورٹیکلی. جنگ جیتنے لیے جیتنے کے لیے ورٹیکلی جانا پڑے گا, اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب ہم ورٹیکل جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ اویلیبل ہے مارکیٹ میں. یہ جو مافیاز ہیں اور جتنے ان کے پاس پیسہ ہے, ادھر تو آپ کو فنڈ لینے کے لیے یا کوئی ایکشن لینے کے لیے, ان کو آ کے آپ کو کانسٹیٹیوشنل میں کوئی امینڈمنٹ لینے کے لیے آپ کو آگے پریزنٹیشن دینی پڑتی ہے, وقت دینا پڑتا ہے, لوگوں کی ناراضگیاں سننی پڑتی ہیں, لوگوں کا یہ سننا پڑتا ہے کہ آپریشن نہ کریں, جرگہ کر لیں. اور بھی سوئے ہوئے ہو, KPK کی گورنمنٹ تمہارے پاس 3 دہائیوں سے ہے, جاؤ جا کے جرگہ کون منع کرتا ہے؟ کرو ٹیلی فون پہ, ٹیلی فون کانفرنس کال کر کے جرگہ کر کے سیز فائر کا اعلان. کس چیز کے؟ اور سیز فائر ہوگا اگر آپریشن روکیں گے. لیکن ماضی میں جب آپریشن روکا تو وہ زیادہ اود کے آئے, زیادہ طاقت کے ساتھ آئے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا. سر اس کے اکانومی سے تعلقات ہیں, آپ کی خوشحالی سے تعلقات ہیں, ملک کے نیوکلیئر سے تعلقات ہیں, یا آپ کے مائن اور منرل کے $1 ٹریلین کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کی واردات ہے. نہیں, افغانستان نے ہمارے نیوکلیئر کو کیا کرنا ہے؟ سر افغانستان تھوڑا اس میں اکیلا, آپ بھی بھولے بادشاہ والی بات. لیکن حرکتیں تو وہی کر رہے ہیں نا سر. حرکت وہ تو آگے ڈالر لے کے لڑ رہا ہے, وہ تو کرائے کے قاتل ہے, انہیں تو مارنا پڑے گا. سر وہ تو کرائے کے قاتل کو ماریں گے, مگر انہوں نے پیو نہیں تو مارنا. نہیں, ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. امریکہ کا پاکستان کیا کر لے گا؟ مار تو نہیں سکتا نا, بس اپنے خودداری کے ساتھ زندہ رہے. میرا منہ نہ کھلوائیں. نہیں سر, بہت کچھ چھوڑ دیں. خودداری سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان جا کے مارنا. اللہ تعالیٰ ایمان دے, ہمیں ضرورت کوئی نہیں کرنے کی, پتہ ڈالنے کی ضرورت ہے, اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جب اگلے کو پتہ چل جائے گا کہ ہم غلط. وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں نا, آپ نے جعفر ایکسپریس میں بندوں کو مارا, دہشت گردوں کو, تو ایک پیغام گیا اکراس دی بارڈر یا جہاں بھی ان کے مالک مکان ہیں پیچھے کہ جناب یہ انف از انف, پاکستان کھڑا ہو گیا جب. تو یہ اس طرح کا پیغام تو ہمیں دینا پڑے گا نا. سر میں ہم یہ تو نہیں سوچیں گے کہ پہلے علی مین گنڈاپور کو پوچھ لیے, پہلے فلانے نے پوچھ لیے, پوچھ کے تو کام نہیں ہوتے. اس سے پہلے آپ سافٹ پاکستان, اب ہارڈ اسٹیٹ, آپ سافٹ پاکستان ہے, میڈیا کی آزادی والے, علمدار والے, آپ انسانی آزادی کے, آپ سب کی آزادی کے, آپ سب کے لیے جانے دینے کے لیے لڑنے کو تیار. آپ امریکہ کی سیکیورٹی سلامتی پاکستان اپنے خون ہمارے ذمہ آ گئی, ساری دنیا کی ذمہ داری آپ کی آ گئی. اپنا ملک ہی آپ نے اکنامک وائز اور ہر وائز کمزور کر دیا. وسائل دیں, فوج کو وسائل دیں, ٹیکنالوجی کا آرممنٹ لے کے دیں. سوال جواب نہ کریں, یہ سوال جواب کا ٹائم نہیں ہے. سعودی عرب کا ٹرپ ہے, اس میں سیکیورٹی کے اوپر بھی کوآپریشن, ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم وہاں موجود ہیں, محمد بن سلمان جو ہیں کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر آف سعودی عربیہ, سر یہ ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. سر جس میں کئی امور بشمول دس. سر جتنی محنت اس وقت ہمارے سپہ سالار اور وزیر اعظم اور باقی ٹیم کر رہی ہے,
اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے. جی یہ اپنی طرف سے کمی نہیں کر رہے, مگر جو سٹرکچر ہم نے بنائی ہوئی ہے, سٹرکچر بنائیے کو آپ نے جو آپ سے بالکل دشمنی کر رہا ہے اس کو آپ نے افغانستان کے بارڈر کی حکومت دے دی ہوئی ہے. اور وہ تو عوام نے دیا انہیں. وہ سر کون سے عوام نے دی ہے, چھوڑیں ان باتوں تھوڑا کو. نہیں سر چھوڑیں, آپ عوام کو فی الحال رہنے دیں. اچھا عوام نے نہ فضل الرحمان کو باہر بٹھایا, نہ اے این پی کو باہر بٹھایا, نہ اے این پی کو علی امین گنڈا پور کو اقتدار دیا. سر چھوڑیں ان کو. بات یہ ہے کہ ملک کو ہمیں ابھی اگر جب آپ نے کہہ دیا کہ ابھی یہ یہ مہمہ تو سالو کر دیں کہ اگر ان کو کسی طاقتور ادارے نے علی امین گنڈا پور کو بٹھا دیا, اس طاقتور ادارہ سب سے زیادہ شہادتیں تو وہ فیس کر رہا ہے, سر اس طاقتور تو وہ پھر علی امین گنڈا پور ان کو ریزسٹ کر رہا ہے یا ڈرامہ ہے؟ سر گزارش ہے کہ وہ طاقتور ادارے کا نہیں بندہ, وہ بندہ ان کا جس کو آپ دیسی مرغی اور ولایتی فاختیں کھلاتے ہیں. اچھا وہ ہے, اس کا بندہ ہے. اس کے پیچھے کوئی اور ہے پھر طاقتیں؟ اس کے پیچھے اور طاقتیں ہیں جو اس سے کھلواتی ہیں بین الاقوامی. جدھر وہ 10 صفحے لکھ کے بھیجتا ہے, وہ آپ کو اور مجھ کو یا پاکستان کو تو نہیں 10 صفحے لکھ کے بھیجتا, وہ اپنے اسپانسروں کو بھیجتا ہے. سر یہ دہشت گردی ہر روز ملین ڈالر. آپ کے نالج سے میں ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں. امریکہ تگڑا ہے یا چھوٹا ہے, بہرحال چین سے ماڑا بھی نہیں ہے. پاکستان اگر چین چائنا کوآپریشن آلریڈی 25-26 ارب ڈالر ہو چکے ہیں یہاں انویسٹ, کام کر رہے ہیں ہمارے ملازمین لوگ, یہاں انجینئر بھی کام کر رہے ہیں, سائیوال کول پلانٹ میں کر رہے ہیں, اورنج ٹرین میں کر رہے ہیں, اور بھی پروجیکٹس جتنے ہیں اس میں کام ہو رہا ہے. تو امریکہ ہمیں اس چیز سے روک تو سکا نہیں آج تک. تو سی پیک جب ترقی پہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی امریکہ کو ساڑا ہو جاتا ہے. میرے خیال امریکہ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ بات سنیں, اگر 50 ارب ڈالر اور آ جائیں, سر جب امریکہ کی تو ایک چیچی کے برابر ہے 50 ارب ڈالر. جب ہم نے رجیم چینج کی عادت ڈال دی ہے اس کو کہ وہ اپنی مرضی کی یہ جمع تفریق کر سکتے ہیں, آپ نے غور نہیں کیا, آپ نے غور نہیں کیا کہ وہ صرف آپ کے فارن آفس یا وزیر اعظم ہاؤس ہی وزٹ نہیں کرتے ایمبیسڈر. نہیں, وہ جدھر وہ جس کو وہ دیسی مرغیاں کھلواتے ہیں اس کو بھی ادھر بھی جاتے ہیں, ہر طرف جاتے ہیں. سر کیا ہو گیا, آپ نے چوڑیاں پہن لی ہیں. آپ ہر روز اتنے میڈیا کو خوش کرنے کی آپ کی عادت یہ ہے. امریکن ایمبیسڈر سر آپ میڈیا کو خوش کرنے کی عادت یہ ہے, آپ ہر روز ہر پیشی پہ دیسی مرغیوں والوں کے سامنے سارا میڈیا حاضر ہوا ہوتا ہے اور اس کی خبریں لے کے آتا ہے, اور ٹرین کیا ہو گیا. وہ تو میڈیا کی آزادی کتنے لوگ کنوکٹڈ ہیں ادھر, کتنے لوگ کنوکٹڈ ہیں تو ان کو کیوں نہیں میڈیا کی سہولت حاصل؟ جی نہیں, وہ ہیرو تھوڑی ہیں. تو ان میں سے کئی ہیرو ہیں, کئی اس سے بڑے بڑے ہیرو ہیں. آپ کا ہیرو کا معیار کیا ہے؟ میرا تو معیار ہے خود ہیرو. سر ہیرو وہ معیار ہیرو کا یہ ہے کہ ساری عمر نائٹ کلبوں میں گزارو, ساری عمر آپ ویسٹرن کلچر میں رہو, اور آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہو گئے, پھر آپ کو امپورٹ کر کے لا. نہیں, آپ نے پرانے وقتوں کی فلمیں نہیں دیکھی انگریزی, سیمسن اینڈ ڈیلیلا, جنگ و جدل اور عشق کی لازوال داستان. آپ کی جین کی پینٹ اتار کے شلوار قمیض واسکٹ پہنانے سے تو آپ نئی کام بن جاتا. صحیح ہے. پھر پاشا صاحب کی اور میڈیا کمپین کر کے تو آپ ایک بندے کو اٹھا کے سیاسی پارٹی بھی بنا کے دیں اس کو, اس کا دباغ بھی اچھی دوستی بھی ہے, لیکن بظاہر تو بڑے سمپل تھے. ویسے ان پہ الزامات کو زیادہ نہیں لگا دیتے لوگ. سر بظاہر بڑے بھی کرتے تھے میں بڑا سمپل ہوں. سر بظاہر بڑے آیا یہ وہ کھڑے ہو کے کہ انہوں نے خان کا پروجیکٹ ان کا نہیں تھا, اور وہ کس کے تھے, بولے یہ میری زبان نہ کھلوائیں. تو انہیں فائدہ کیا؟ ہم وہاں لوگ ہیں ریسرچ کرنے والے, ہمیں اگا بھی پتہ ہے پیچھا بھی پتہ ہے. تو اگر یہ پروجیکٹ تھا, میری بات سن لے, ہمیں جس نے بھی لانچ کیا انہیں فائدہ کیا ہوا؟ جب میں آ کے کہتا ہوں کوئی چیز کسی بارے میں تو ریسرچ کر کے کہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کوئی آئے میرے سامنے آپ کے ادھر آ جائے. لیکن انہیں فائدہ کیا ہوا پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے کا؟ سر فائدہ کیا ہوا؟ سر جن کو فائدہ ہونا تھا وہ تو آج خوش ہو رہے ہیں. ان کا پروجیکٹ اس لیول پہ آ گیا کہ آرمی چیف کو فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کوئی دنیا کی طاقت کو ملک اجازت نہیں دیتی کہ اس کی فوج کو اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ. سب سے محب وطن ملک ہمارا ہی ہے جس میں ہر بندہ اٹھ کے جو مرضی میڈیا کی اجازت کے اوپر آپ ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں. ابھی بھی ہم آزاد نہیں ہیں, جو مرضی جس کو مرضی کہے جا رہا ہے. سر آپ ابھی بھی آزادی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے بچے بھی جو بٹھائے ہوئے ہیں پیسے دے کے بٹھائے ہوئے ہیں.
کے پی کے میں کتنا بجٹ جو کہ ہماری جیب سے ٹیکس جاتا ہے وہ ان کو تنخواہیں دینے میں کروڑوں روپیہ ہر مہینے جاتا ہے, ابھی بھی جاتا ہوگا. تو یہ کمپین جو ہے یہ تو ساری نفیریس ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس 1 منٹ ہے, اس میں کوئی جس طرح آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز ہیں یا کوئی. سر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دہشت گردی میں دونوں چیزیں کرنی چاہیے. میری یہ آرمی سے بھی اور سول گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے, وہ دونوں کام یہ ہیں کہ سٹک اور کیرٹ ایک چیز, دوسرا مذاکرات اور مہمات دونوں ہی ساتھ ساتھ. تیسری چیز یہ کہ ملک بچانے کے لیے ہر ایک کو ایک سائیڈ, ہمارے والی گورنمنٹ والی سائیڈ ہی اپنے آپ کو تھوڑا بازو کھول دے. میاں نواز شریف نے بڑی دفعہ بازو کھول کے اپنے دشمنوں کو بھی ساتھ لے کے نیشنل کنسنسس کیا تھا, تو نیشنل کنسنسس ہر قیمت پہ کروائیے. بہت شکریہ جی کرنل صاحب قریشی صاحب, آپ تشریف لائے جی. پروگرام اختتام کو پہنچا. نیشنل کنسنسس اور مذاکرات کے ساتھ مہمات, اس پہ بھی زور دیا گیا, اور پاکستان کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ ان خونخوار درندوں سے نمٹ لیا جائے اور ان کی بےخونی کی جائے, سرکوبی کی جائے, اور ہمارے پاس پورا اس کا انٹرنیشنل قوانین کے تحت حق ہے کہ اپنے دفاع میں ان کے خلاف آپریشن کریں. اور اگر نیشنل کنسنسس نہیں بھی ہوتا تو جب ملک کو ایگزسٹینشیل تھریٹ درپیش ہو تو پھر ہماری مسلح افواج کو, سیکورٹی اپریٹس کو حرکت میں تو آنا ہی پڑے گا, اور آتی رہتی ہیں. اس کے ساتھ ہماری قوم کے اندر بھی جو انتشار ہے اس کو ہم نے ختم کر کے یکسوئی سے آگے بڑھنا ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.